ہمارے ذہن میں کچھ بھی سیکھتے ہوئے یہ خیال آنے لگے کہ یہ تو میں پہلے سے جانتا ہوں، مجھے تو پتا ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. دس از ناٹ نیو فار می، آئی آلریڈی نو دس. یہ جو چیلنج ہے نا، یہ بڑا خطرناک چیلنج ہے. یعنی ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی کی سائیکی ایسی ہے، وہ کسی نئے اور کسی ڈفرینٹ کانٹینٹ کا متلاشی ہے. مطلب لرننگ کا اہم تجربہ اس لیے اہم بنا ہے کیونکہ اس نے کچھ نیا سیکھا ہے. تو اگر کوئی پرانی بات دوبارہ آ جائے تو وہ اس کو جیسے اس کا وہ متحمل نہیں ہو پاتا. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہاں پر اگر آپ لوگوں سے بھی ایک سیلف اسسمنٹ کے لیے ایک سوال رکھوں کہ اگر کوئی ایسی بات جو آپ کو پہلے سے جانتے ہیں، آپ کو دوبارہ جاننے کا موقع ملے، تو وہ جو ریپیٹیشن ہے اس کو کتنے لوگ قبول کر پاتے ہیں اور کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو بڑی دشواری ہوتی، اور کتنے لوگ سوچتے ہیں کہ بھئی اس میں تو کوئی نئی بات ہی نہیں ہے، اس کو بند کر دو. اس وقت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو ماڈرن ایجوکیٹڈ آدمی ہے اس کی نفسیاتی ساخت قرآن کے اسلوب سے الجھتی ہے. اور قرآن جو ہے نا، اس کے اندر جیسے وہ ایک تذکیر کا ایلیمنٹ ہے. بلکہ ایک بات اور میں آپ سے عرض کروں کہ اگر ہم نے اپنی زندگی آنکھیں کھول کے گزاری ہے، اصحاب علم کے ساتھ جڑ کے گزاری ہے، سوالات کرنے کا موقع ملا ہے، دنیا کو دیکھنے کا موقع ملا ہے، اور لینگویج ہماری اچھی ڈیولپ ہوئی ہے، تو اس بات کے امکانات بہت ہیں کہ آپ کا ہر نیا لرننگ ایکسپیرینس اس کے اندر جیسے بہت سی بنیادی باتیں جو زندگی کی ہیں نا، وہ اس کی ایک بیسک چیزیں آپ کے پاس موجود ہوں. بہت ساری چیزوں کو آپ پہلے سے جانتے ہوں، اب وہ دوبارہ آ رہی ہے وہ بات. یعنی اگر ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ یہ تو مجھے پہلے سے پتا ہے، تو پھر ہم اس کو، وہ جو پتا ہونا جو ہے، اس کو ہم لرننگ کے راستے میں رکاوٹ بنا لیتے ہیں. مطلب نوئنگ جو ہے وہ لرننگ کے راستے کی دیوار بننے لگتی. اور اس میں جو سمجھنے کی بات ہے، جیسے میں ابھی کہہ رہا تھا کہ لرننگ کا مقصود جو ہے نا، وہ نوئنگ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ لرننگ کا مقصود جو ہے وہ اصلاح ہونا چاہیے. مطلب ہماری ایمانی تناظر میں احساس کا زندہ ہونا وہ تذکیر سے مشروط ہے. یعنی بار بار وہ بات میرے سامنے آتی رہے، کیونکہ ہمارے اندر ایک مسئلہ ہے نا، ہم مطلب سب سے زیادہ کام کی بات بھولنا ہمارے لیے سب سے زیادہ آسان ہے. میں ایک سادہ سی اگزامپل دیتا ہوں، صرف ایک جیسے سمجھنے کے لیے. کتنے لوگوں کو یہ بات پتا ہے کہ کھانا کھانے سے پہلے اللہ کا نام، یا زندگی میں کوئی بھی کام ہے تو اللہ کا نام لے کے کریں. کھانا ایک بہت اہم کام ہم نے بنایا ہوا ہے اپنی زندگی میں، اور ویسے بھی اہم کام بھی ہوتا ہے کھانا، اور بہت ہی زیادہ ہم سب نے اہم بنا رکھا ہے آج کی دنیا میں. تو کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام لینا انہیں یاد رہتا ہے؟ دو الگ باتیں. یعنی ہمیں پتا ہے کہ اللہ کا نام لینا چاہیے کھانے سے پہلے، کتنا یہ ممکن ہوتا ہے کہ مجھے یاد رہے؟ مطلب اگر میں اس سوال کو ایک اور طرح سے کہوں کہ جب مجھے یہ پتا چلا کہ کھانا کھاتے ہوئے اللہ کا نام مجھے لینا چاہیے، اس کے بعد سے جتنے کھانے کھائے اس میں کتنی دفعہ ایسا ہوا کہ اللہ کا نام لینا یاد ہی نہیں رہا؟ اور اگر یاد نہیں رہا تو اس کے اوپر کوئی ندامت، کوئی افسوس ہے، اور یاد آ گیا تو اس پر کوئی شکر ہے. اب اگر فرض کیجئے کسی انسان کو یہ دوبارہ جاننے کا موقع ملے، فرض کیجئے، اب ہمیں تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے نا، یہ کلاس 1 میں کسی کو نے سیکھی ہوگی کہ بھئی کھانے سے پہلے کی یہ دعا ہے، پڑھ لو. تو اگر ہمیں دوبارہ کوئی یہ بات جاننے کا موقع ملے تو ایک بیزاری سی ہوگی، اور ایک ذہن میں پیدا ہوگا آئی آلریڈی نو دس. لیکن نوئنگ از ناٹ انف. یعنی نوئنگ تو ہے لیکن ڈوئنگ میں نہیں ہے، نوئنگ تو ہے لیکن بینگ نہیں ہوا. مطلب لرننگ کا سب سے بڑا مقصود ہماری ایمانی تناظر میں جاننے سے زیادہ کرنا اور عمل میں ڈھلنا ہے، اور اس سے بھی زیادہ مطلب جیسے بننا ہے. یعنی جاننا، کرنا اور بننا، اس میں بننا سب سے اوپر کی بات ہے. تو ہم اس وقت ایک ایسے عہد میں ہیں جہاں تعلم یا لرننگ اور اصلاح، یہ دو الگ قسم کی چیزیں ہو گئی. مطلب ایک آدمی
جانے چلے جا رہا ہے، لیکن بہت سارا جاننا اور بہت سارا جہل جیسے کو ایگزسٹ کر رہا ہے ایک ہی انسان کے اندر. ہم اس وقت وہاں پہنچے ہوئے ہیں. اللہ ہمیں معاف کرے. تو یہ جو بات ہے نا کہ مطلب یہ بات میں جانتا ہوں، جیسے آپ کہیں جاتے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں اس میں تو کچھ نیا تھا ہی نہیں نا. آج وہ انہوں نے پڑھایا اس میں کچھ نیا نہیں تھا. ارے بھائی نیا نہیں تھا تو یعنی یہ تو بات کی بات ہے. آپ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ ورتھ وائل تھا، یہ میننگ فل تھا، یہ ورتھ ریمبرنگ تھا، یہ ورتھ ری وزٹنگ تھا. اور اس کے نتیجے میں مجھے دوبارہ سے وہ احساس زندہ ہوا میرا. تو یہ ایک بہت اہم بات ہے.